يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جو اب اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہے، جب بھی رمضان کا مہینہ آدھا ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں وہ ڈھلان پہ ہے، اور ڈھلان پر جب چیز ہوتی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ گزرتی ہے. تو اب یہ چند دن جو رہ گئے ہیں میرے بھائیوں، یہ بڑی تیزی کے ساتھ گزریں گے. پہلے ہی جو گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزرے ہیں، لیکن یہ جو چند دن ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ گزریں گے. آج پہلے تو دل میں یہ خیال تھا کہ زکوٰۃ کی کچھ سوالات ہیں جو بار بار لوگوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں. جیسے ایک سوال آج ہی جو ہے بڑا عجیب سا لگا مجھے کہ ایک صاحب اپنی بیوہ، ان کی رشتہ دار ہیں، وہ بیوہ ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے تھے. سوال ان کا یہی تھا کہ وہ بیوہ ہیں اس لیے میں ان کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہر بیوہ عورت زکوٰۃ کی مستحق ہے یا ہر یتیم بچہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. یہ غلط تصور ہے. زکوٰۃ کے مستحق فقیر مسکین ہوتے ہیں، اس کے لیے بیوہ یا یتیم کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے، بیوہ وہی بیوہ زکوٰۃ کی مستحق ہے جو غریب ہے، مسکین ہے. ایسی بیوائیں بھی ہیں میرے بھائیوں جو بڑی مالدار ہوتی ہیں اور ان کے پاس اتنے ذرائع ہوتے ہیں، سورسز ہوتے ہیں، ان کے شوہر اتنا کچھ چھوڑ کے گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مالدار کی کیٹیگری میں، وہ بیوہ ضرور ہے لیکن وہ مالدار کی کیٹیگری میں آتی ہے، غنی کی کیٹیگری میں آتی ہے. جب میں نے تھوڑا قرید کر کے سوال کیا تو کہا کہ یہاں ان کی ایک بچی ہے، وہ کماتی ہے اور جو ہے پیسہ جو ہے گھر میں کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ وہ بیوہ ہے اس لیے میں دینا چاہتا. بیوہ ہونے سے کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے. یتیم ہونے سے کوئی بچہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا ہے. یتیم بھی میرے بھائیوں دو طرح کے ہوتے ہیں. کہ یتیم ایسا ہوتا ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا ہے. وہ بھی یتیم ہی ہے، چھوٹا بچہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو یتیم ہے وہ،
لیکن باپ مالدار تھا اور بہت کچھ چھوڑ کر کے گیا ہوا ہے، وہ تو مالدار یتیم ہے، اس کے اوپر تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ جو اس کے گارجین ہوں گے وہ اس کی طرف سے اس کے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو ہر یتیم غریب نہیں ہوتا، ہر یتیم فقیر مسکین نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی کچھ عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں، سوالات ہوتے رہتے ہیں جو زکوٰۃ کے بڑے جو بہت ہی اہم مسائل جو لوگوں کو صحیح سے سمجھنا چاہیے، تو اسی کو سامنے رکھ کر کے سوچا کہ شاید آج کے خطبے میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں، اس کے بارے میں بیان کروں۔ ایک سوال اور بھی عجیب سا آیا، 2 دن وہ صاحب سوال کیے۔ پہلے دن سوال کیا، میں نے کہہ دیا کہ آپ زکوٰۃ کے مستحق سمجھتے ہیں ان کے باپ کو تو زکوٰۃ دے دیجئے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے دوسرے دن سوال کیا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زکوٰۃ ان کی بیٹی کی تعلیم پر ہی خرچ ہو، کہیں اور خرچ نہ ہو۔ صاحب آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ آپ کی زکوٰۃ ہے تو جو ہے یہیں پر وہ زکوٰۃ خرچ ہوگی؟ وہ جو اس کی ضرورت ہوگی وہاں وہ خرچ کرے گا۔ میں نے کہا آپ کو اتنا ہی ہے تو اپنا پیسہ دے کر کے بچی کو پڑھا دیجئے، بقیہ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم آپ کی نہیں ہے۔ پہلے یہ فیصلہ کیوں کر لیا کہ میری زکوٰۃ کی رقم؟ زکوٰۃ جب بن گئی تو یہ زکوٰۃ فقیر مسکین کا حق ہے، وہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا اب اس کے اوپر نہیں ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں یہ زکوٰۃ خرچ ہوگی، نہیں، وہ نکالنے کے ٹائم پر اس کو حق تھا، جس کو دینا تھا اس نے دے دیا، جس کو مستحق سمجھا دے دیا، لیکن وہ مستحق کہاں خرچہ کرے گا وہ لسٹ بنا کر کے زکوٰۃ دینے والے کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ بالکل غلط تصور ہے، غلط یہ ہے۔ بہت غصہ آیا، ذرا غصے میں بات کی تو اس کے بعد جو ہے خاموش۔ شریعت کے مسائل اپنی مرضی سے نہیں چلائے جاتے ہیں، شریعت یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے شریعت چلتی ہے۔ لیکن پھر اب یہ آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی مسئلہ ہے میرے بھائی۔ لیلۃ القدر کی باتیں جو ہے سامنے، اعتکاف کو لے کر کے بھی کچھ اتنی ایسی عجیب عجیب چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں کہ یہ بھی جو ہے خیال آیا کہ اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی جائیں۔ ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کے مسئلے کو لے کر کے اعتکاف میں بیٹھنے والی بچیاں اور بچے ہمارے، ان کے تعلق سے اتنی شکایتیں رہتی ہیں کہ بار بار درس میں اسے بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ اس وقت طے کیا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل تو صبح کے دروس میں لوگوں کے سامنے بیان ہو جاتے ہیں اور بیان اس کا جو ہے چل بھی رہا ہے، تو کیوں نہ یہ اعتکاف کا مسئلہ جو بھی ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ جو بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں ذکر کر دیں۔ یہ باتیں ان بچوں کے والدین سے بھی تعلق رکھتی ہیں جن کے بچے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یہ باتیں ان بہنوں کے والدین سے بھی تعلق رکھتی ہیں جو بچیاں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں۔ تو یہ اعتکاف کے کچھ مسائل میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس وقت جو حالات ہیں، جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کچھ مسائل ہیں میرے بھائیوں جو قوم کے تو ہیں، امت کے بھی ہیں، ہمارے اپنے اس شہر کے بھی ہیں، ہمارے اس صوبے کے بھی ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، دعاؤں کی اپیل ہوتی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کتنا ہم سے ناراض ہے، اس ناراضگی کا اندازہ لگائیے۔ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمیں ڈھونڈنا ہوگا میرے بھائیوں، تلاش کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو اعتکاف کے مسئلے میں بھی کیا کیا ہم سے غلطیاں ہو جا رہی ہیں، اسی کا ایک جائزہ ہے۔ شریعت کا جو حکم ہے اعتکاف، شریعت کا جو ایک مسئلہ ہے اعتکاف، وہ شرعی جو ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے، حالات جو ہیں اس کو بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، اعتکاف یہ اللہ تبارک و تعالی
کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے، ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اور مضبوط کرنے کے لیے آ کر کے اللہ کے گھر میں ٹھہرتا ہے۔ اسی لیے اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں اور جائز نہیں ہے، اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا۔ یہ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ من بنا بیتا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بنائے تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ یہ گھر کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ یہ تو کہاں اعتکاف کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے گھر میں آنا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، اپنے گھر میں کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہو تو وہاں بیٹھ کر کے اعتکاف میں بیٹھ گئے تو وہ نہیں ہوا، وہ اللہ کا گھر نہیں ہے۔ یا کسی جگہ پر لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ مسجد نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر نہیں ہے۔ نماز کہیں بھی پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، جماعت سے پڑھے تو جماعت سے بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے بھائی لوگ جو کمپنیوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں وہاں پر وہ جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ مسجد نہیں، یعنی اللہ کا گھر نہیں ہے۔ یہاں بات ہے اللہ کے گھر کی۔ اعتکاف جب بھی ہوگا تو اللہ کے گھر میں ہوگا۔ اسی لیے وہ اعتکاف جو اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے میرے بھائیوں، پوری دنیا میں وہ سب سے افضل اعتکاف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسا اللہ کا گھر ہے جو سب سے پہلے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر مسجد نبوی میں کرے تو یہ دوسرے نمبر پر اس کی فضیلت ہوتی ہے، مسجد اقصی میں کرے تو تیسرے نمبر پر اس کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد دنیا کی جو بھی مسجد ہے، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، مسجد میں ہی اعتکاف ہے اور کہیں اعتکاف نہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں اعتکاف کیا ہے؟ یہ کہ ایک بندہ اللہ کا قرب، اپنے رب کے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ اگر مثال سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی رشتہ دار آپ کا روٹھا ہوا ہے، اس کے گھر جاتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن بحال ہو جائے، یا جو پہلے سے رشتہ داری ہے، جو ریلیشن ہے وہ ذرا مضبوط ہو جائے، جاتے ہیں اس کے گھر، مہمان بنتے ہیں، جاتے ہیں، جی جاتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ کے گھر میں ایک بندہ آتا ہے کہ میرا رب روٹھا ہوا ہے مجھ سے، ناراض ہے مجھ سے، مجھے چلنا ہے اپنے رب کے ساتھ، اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ میں نے دنیا کے رشتے بہت نبھائے ہیں، میں نے بہت دنیا کما لی ہے، دنیا سے میرا رشتہ بڑا مضبوط رہا ہے، لیکن مجھے ابھی اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اسی نیت کے ساتھ جب مسجد میں آ کر کے ٹھہرتا ہے تو اسی کو شریعت میں اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف ہے میرے بھائی۔ اعتکاف یہ نہیں ہے کہ مجھے مسجد میں آ کر کے ہمارے دوست سب بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی نبھانا ہے، یہ تو بندوں کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہو گیا میرے بھائی۔ اعتکاف یہ نہیں ہے کہ اس لیے کوئی بچی آ جائے کہ میری اور بھی سہیلیاں ہیں وہ سب یہاں مسجد میں ہیں، مجھے بھی اسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ گھر پہ بہت زور ڈالتے فورس کے ساتھ، نہیں مجھے بھی بیٹھنا ہے اعتکاف میں اور یہیں بیٹھنا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے جو سہیلیاں ہیں، اپنے جان پہچان کی جو عورتیں ہیں، ان کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ کیا عجیب سا معاملہ ہے یہ۔
میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے پوچھا، ان کی آپ کے ساتھ جن کی پہچان کیسے ہو گئی؟ یہ آپ کی دوستی کا نہیں، وہ اعتکاف میں ساتھ میں رہنے سے دوستی۔ اعتکاف دوستی کرنے کا نام، یہ دوستی کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کا گھر دوستی کے لیے بنایا گیا ہے، دوستی کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہوتا ہے، بندوں سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ وہ تو اس کے لیے اور بہت ساری جگہ ہے۔ شادی کے موقع پر دیکھا ایک مرتبہ ایک صاحب کو، تو میں نے کہا آپ کی ان کے ساتھ رشتہ داری کیا؟ نہیں، وہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھا تھا تو وہ بھی بیٹھے تھے۔ میرے بھائیو، اعتکاف کے اس ساتھی کا رشتہ تو یاد رہا، اپنے رب کا رشتہ بھول گئے، اپنے رب سے رشتہ نبھانا بھول گئے کہ اعتکاف ادھر ختم ہوا میرے بھائیو، اور ادھر صورتحال کیا ہے کہ ایک مؤذن اس کے رب کی طرف سے دعوت دیتا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، لیکن اپنے رب کی دعوت کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں کے رشتے تو خوب نبھا رہے ہیں کہ ساتھ میں اعتکاف کیے تھے، اس لیے گھر میں دعوت تھی، فنکشن تھا تو ان کو بھی بلا لیے۔ ارے رب بلا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی معاملہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے رب سے رشتے کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کسی اور مقصد سے اعتکاف کیا تھا۔ اعتکاف کا مقصد صرف اور صرف میرے بھائیوں رب سے رشتہ مضبوط کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے بلا ضرورت نہیں نکل سکتے، یہاں سے نہیں جا سکتے، اور اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی بچی اگر ہے تو اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ بچہ اگر ہے تو اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اجازت ضروری۔ اجازت کیسی؟ اطلاع دینے والی نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں اطلاع دینے کو بھی اجازت کہتے ہیں، نہیں، اس اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین کو حق ہے منع کرنے کا، اگر وہ منع کر دیتے ہیں تو نہیں کر سکتے۔ اگر ایک لڑکی واقعی معنی میں میرے بھائیوں اعتکاف کرنا چاہتی ہے اور اس کا اللہ سے اپنے قرب کو مضبوط کرنا چاہتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اس بچے سے کہ گھر میں اگر ماں ہے، ماں گھر میں سب کے لیے افطاری بناتی ہے، سحری بناتی ہے، چھوڑ دو یہ اعتکاف، اپنے ماں کی جا کے خدمت کرو، اپنے ماں کا ہاتھ بٹا دو اس کام کے اندر کچن میں، تم کو اس سے زیادہ ثواب وہاں مل جائے گا۔ یہ صورتحال کی چلو اجازت دے دی، کیونکہ اجازت نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائے گے۔ آج صورتحال یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں مجاملہ، یعنی اجازت جو دی ہے وہ مجاملہ کے طور پر نہیں، باقاعدہ جو ہے فقہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مجاملہ کے طور پر نہیں ہونا چاہیے اجازت، یعنی اگر میں نے نہیں دیا اپنی بیٹی کو اجازت تو بیٹی ناراض ہو جائے گی، تو بیٹی کی ناراضگی کا خیال کرتے ہوئے چلو ٹھیک ہے جاؤ تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ بیٹے کو اجازت نہیں دیا تو بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ یہ صورتحال تو یہ اجازت نہیں ہے۔ اگر ماں بوڑھی ہے، والدین بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کرو، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہے رب سے تقرب حاصل کرنا اور رب سے ریلیشن کو مضبوط کرنا۔ یہاں رب سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا؟ جب اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو گے۔ ارے بیٹی کو تو آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہیے کہ امی جان آپ چلی جائیے اعتکاف میں، گھر پورا میں سنبھال لوں گی، آپ پریشان مت ہوئیے، اب آپ کی عمر ہو گئی ہے، اب آپ آرام کیجیے، آپ جائیے، آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیے، اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کر لیجئے، گھر میں سنبھال لوں گی، کچن پورا میں سنبھال لوں گی۔ یہ اعتکاف ہے میرا، یعنی کہنے کا مطلب میرے یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہ یمن سے ایک جو ہے دور کے علاقے سے آئے تھے، کہا کہ اپنے والدین کو وہ ذرا رلا کر کے آئے تھے، والدین کو ضرورت تھی ان کی خدمت کی، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے
ہجرت کر کے اپنا ملکہ چھوڑ کر کے چلے آئے. کہا اللہ کے رسول بظاہر تو یہ بڑی قربانی دے کر کے نہ آئے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے والدین کو پہلے راضی کر لو، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے اصل جہاد ہے. پہلے اپنے والدین کی خدمت پہلے کرو. بیٹا ہے اعتکاف پہ بیٹھے کوئی بات نہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے باپ سے کہے ابو اس سال میں گھر کی ذمہ داری خود اٹھاؤں گا، آپ آئیے، آپ اعتکاف میں بیٹھیے، آپ کا حق پہلے بنتا ہے، مجھ سے پہلے بنتا ہے، آپ آئیے، آپ اعتکاف میں بیٹھیے، میں اجازت نہیں لے رہا ہوں بلکہ میں گھر کو سنبھالوں گا. جو یہ چیز میرے بھائیو، یہ کیا ہے؟ اللہ کا تقرب جو ہے. اعتکاف کوئی فرض عبادت نہیں ہے، اعتکاف صرف ایک سنت ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہ سمجھنا شروع کر دیجئے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی اب اعتکاف میں بیٹھنا ہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو کہے کہ تم بیٹھو، بیٹی ماں کو کہنا شروع کر دے، تو ایسا بھی نہیں ہے. اعتکاف اگر کوئی واقعی کرنا چاہتا ہے تو میں وہ بتا رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے جو بچے اور بچیاں جو اعتکاف میں آ رہے ہیں ان کے تعلق سے یہ بات ذکر کرنا چاہیے. یہ میرے بھائیوں بڑی اچھی چیز ہوتی اگر واقعی اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا، تو بڑی اچھی چیز تھی. ہر کوئی اس کو اپریشیٹ کرتا، یعنی اس کو جو ہے انکریج جو ہے کرتا اس سے، اور حوصلہ جو ہے بہت اچھی بات ہے اللہ کے لیے، اعتکاف کے لیے. لیکن عملاً ایسا ہے نہیں. کوئی بھی یاد رکھیے، بچہ اس کے اندر ایک شوخی ہوتی ہے، اس کا بچپنا ہوتا ہے، وہ بچہ ہے، وہ بہت دیر تک سنجیدہ نہیں رہ سکتا. ایسے بھی جب نماز کے لیے آتے ہیں، جمعے کے لیے آتے ہیں یا تراویح کی نماز میں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو بچے ہیں تو تھوڑا بہت شور بھی کرتے ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ وہ بچے ہیں، ان کا بچپنا ہے. بچے کبھی بڑوں کی طرح نہیں رہ سکتے. اگر بزرگوں کی سنجیدگی آ جائے تو پھر بچپنا کیسا. اسی لیے بچے اگر اعتکاف میں بیٹھیں گے تو لازمی طور پر وہ شوخیاں بھی ان کی رہے گی، ان کی جو فطرت ہے بچوں کی وہ فطرت بھی رہے گی. مسجد کے اس احترام اور تقدس کا وہ خیال نہیں کر سکتے میرے بھائی. تو اگر اجازت دیتے ہیں اور پھر یہ کہیں کہ نہیں مسجد کا پورا احترام کرنا ہے، شور نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں ہونا آپ سے، وہ بچے کو کیا پتہ ہے میرے بھائی، وہ بچہ اس کی پابندی نہیں کر سکتا. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر رشتے کو مضبوط کرنے کی بات ہے. کس سے رشتہ مضبوط کرنا ہے؟ رب سے رشتہ مضبوط کرنا. اسی لیے اعتکاف کی حالت میں ہر وہ چیز جس میں دنیا سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے یا دنیا کے لوگوں سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اس سے دوری ضروری ہوتی ہے. جیسے خریدنا، بیچنا، تجارت کرنا، یہ جو دنیا کمانے کا جو بھی ذریعہ ہے میرے بھائیوں، اعتکاف کی حالت میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا سے رشتہ مضبوط، وہ بھی ضروری چیز ہے لیکن اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتے. بیوی کا حق ہے، شوہر اس کے ساتھ جو حق زوجیت ہے وہ ادا کرتا ہے، وہ بیوی کا حق ہے، وہ شوہر کا بھی حق ہے، وہ جائز حق ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا بیوی کے ساتھ ہم استعمال. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے بیوی کا حق ادا کرتا ہے. اس وقت جو ہے شوہر اور بیوی کا جو ریلیشن ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے. جب اعتکاف میں آیا ہے تو اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اس وقت حرام ہو جاتی ہیں. کسی سے بات چیت کر لیے وہ اس کی پابندی نہیں ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل بات ہی نہیں کرنا ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ ضرورت کی حد تک کسی سے بات کر لیے تو یہ کیا ہے؟ جائز کی حد میں آتا ہے. لیکن اگر پورا وقت ہی باتوں میں گزرے تو پھر اللہ سے تقرب کہاں ہوا؟ یا زیادہ حصہ ہی بات چیت میں ہی گزرتا ہے. اور جب بھی دوست ایک ساتھ اعتکاف کرتے ہیں تو لازمی طور پر یہ چیز ہوگی.
آپ کتنی بھی پابندی کر لیجئے، کتنی بھی نصیحتیں کر لیجئے، کتنے بھی قوانین بنا لیجئے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو آپس میں بات کرنے سے روک سکیں، یا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو پہلے اسے اپنے موبائل سے دور ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی واقعی معنی میں اللہ کے لیے اعتکاف کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں واقعی ہے، زبان سے نہیں، زبان سے تو ہر کوئی کہتا ہے، دعوے الگ ہوتے ہیں، اور ان دعووں کی سچائی کو جاننا ہے۔ اگر کسی بھی اعتکاف کرنے والے کی نیت کے بارے میں سچائی کو جاننا ہے تو صرف آج کے دور میں یہ کہہ دیجئے کہ موبائل گھر میں چھوڑ کر کے آنا ہوگا۔ کوئی بھی اسمارٹ فون جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، اعتکاف کی حالت میں ساتھ میں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے تعداد کتنی ہوتی ہے، اندازہ آپ کو ہو جائے۔ صرف ایک پابندی، اور یہ ضروری ہے۔ اگر اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے نا، تو یہ ضروری ہے۔ کہ ہمارے یہ بچے نہیں جانتے کہ جب یہ ایگزام ہال کو جاتے ہیں تو ان کو اسمارٹ فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کالجوں میں، پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ نظام قانون ہے کہ اپنا جو ہے فون رکھ کر کے تب جائیں گے آپ، قانون ہے۔ کیونکہ یہ اسمارٹ فون یہ انسان کو جو اس کی ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا کرنے سے روک دیتا ہے، وہ مشغول ہوتا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اعتکاف کی حالت میں بھی تو وہی ہے نا میرے بھائیو، جس رب سے رشتہ مضبوط کرنا ہے وہاں اس اسمارٹ فون کی کوئی ویو وہاں نہیں جاتی ہے، وہاں تو بغیر اسمارٹ فون کے رشتہ مضبوط ہوگا، وہاں تو قرآن کی تلاوت سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، وہاں تو ذکر و اذکار سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، وہاں تو دعاؤں سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، وہاں تو توبہ و استغفار سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اسمارٹ فون کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ الٹا جو ہے آدمی کا بہت سارا وقت اسی میں ضائع ہوتا ہے۔ پابندی لگا دیجئے کہ جس کو بھی بیٹھنا ہے اسمارٹ فون ساتھ میں نہیں رکھیں گے، صرف اللہ کے لیے آؤ۔ کس چیز کے لیے؟ کیا ہے اس میں؟ اللہ سے تعلق سے جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو اسمارٹ فون کے بغیر وہ تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا؟ اس میں تو یہی ہے نا کہ یا تو فون پر باتیں کرتے رہیں گے، یا مختلف واٹس ایپ کے میسج چیک کرتے رہیں گے، یا یہ کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے چیٹ کرتے رہیں گے۔ لوگوں کے ساتھ ہی رشتہ اس میں مضبوط ہوتا ہے اسمارٹ فون میں، اسمارٹ فون میں اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اور اسی رشتے کو تو کاٹ کر کے مسجد میں آئے تھے، اللہ کے گھر میں آئے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں۔ سوچو کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور کیوں ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو۔ آج کے دور میں کیا کہتے ہیں؟ بیوی کو یہ شکایت ہے کہ شوہر گھر میں آیا تو اپنے اسمارٹ فون میں لگا ہوا ہے، مجھے وقت دو۔ یہ کیا اسمارٹ فون نہیں ہوا، میری سوگن ہو گئی۔ ہمارے سامنے جب شوہر اور بیوی کے درمیان ناراضگی کی چیزیں آتی ہے، بلایا جاتا ہے، جاتے ہیں، تو بیوی کی یہ بھی شکایت رہتی ہے میرے بھائیوں کی، شوہر تو باہر رہتا ہے کام کے لیے لیکن جب گھر کے اندر آتا ہے تب بھی وہ فون میں ہی رہتا ہے، کسی اور کے ساتھ چیٹ کر رہا ہو، کسی لڑکی کے ساتھ، تو بیوی اسے برداشت کرتی ہے؟ اب سوچئے، برداشت کرتی ہے؟ یہ معمولی انسانی رشتہ ہے میرے بھائی۔ بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، میکے بھاگ جاتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ یہاں آپ اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے نہ آئے تھے، گھر میں آئے اللہ کے، اور رشتہ کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ بندوں کے ساتھ۔ یہ اسمارٹ فون میں تعلق کس سے قائم ہو رہا ہے؟ بندوں کے ساتھ۔ کیا وہ رب ناراض نہیں ہوتا ہم سے؟ ایک معمولی انسان تو ناراض ہو جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں آپ مہمان بن کر کے گئے، اور مہمان جو ہے میزبان
وہ بیٹھایا ہے آپ کے لیے، چیزیں رکھا ہے، آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے، تعلق جو ہے اس طرح سے جڑا رہے گا۔ لیکن آپ پورا وقت اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اس کو کوئی وقت ہی نہیں دے رہے، وہ کیا کہے گا اس وقت؟ کیا وہ جو ہے خوش ہوگا؟ اس کی ناراضگی کا اندازہ ہے، ہم لوگوں کو ناراضگی کا اندازہ ہے، اس لیے ہم ناراض نہیں کرتے، لیکن اپنے رب کو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ارے اپنے رب کے گھر مہمان بن کے آئے ہو، ذرا اس کو سوچو کہ اس سے رشتہ مضبوط کرنا، ذرا سوچو کہ اس کے ذکر میں رہنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کے کلام کی تلاوت کرو تو سمجھو کہ اس سے بات کر رہے ہو، اسے چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں کیوں لگ جا رہے ہو؟ کتنا ناراض ہوتا ہوں، کبھی کبھی میں تصور کرتا ہوں یہ جو ہمارے تعلقات ہوتے، ایک ہم پڑھنے والے لوگ ہیں، تو اگر ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اور کوئی اسٹوڈنٹ اگر موبائل یا چاہے اسمارٹ فون اگر اس دوران اس نے استعمال کر لیا تو ہمارا غصہ جو ہے نا اس کا پارا بہت چڑھ جاتا ہے، یہ ٹیمپر جو ہے نا بہت، اس وقت ہم بیان نہیں کر سکتے کتنے جو ہے کتنا غصہ ہوتا ہے۔ سوچو ہمارا رب، وہ تو کتنی مہلت دے رہا ہے ہم کو کہ ہم اس کے گھر میں آ کر کے اور اس سے ریلیشن کو بڑھانے کا دعویٰ کر کے لگے ہیں دوسروں کے ساتھ، اور دوسروں کے ساتھ چل رہی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہوتی ہے۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد فرض نماز، اس کے بعد اذکار ہیں، ان اذکار کی ذکر، اللہ کا ذکر، وہ اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے سلام پھیرتے ہی بغل میں جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات چیت شروع کر۔ کیا ہوا یہ اللہ کے ساتھ رشتہ؟ ہمارے رب کے ساتھ ہمارے رشتے کا کیا حال ہے میرے بھائی؟ اس رب کو غصہ کیوں نہیں آئے گا، غضب کیوں نہیں آئے گا ہمارے اوپر؟ وہ ہم سے ناراض کیوں نہیں ہوگا؟ ہم تو مسجد میں آئے تھے اسے یاد کرنے کے لیے، اگر مسجد میں آ کر کے دوسروں کو یاد کریں تو پھر یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اعتکاف کے تعلق سے یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے، چونکہ اب یہ اس وقت پانی کی قلت کا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اس کی نعمت ہے کہ ہم کو پانی ابھی بھی وافر مقدار میں مل رہا ہے۔ آپ جو لوگ بھی ہیں، اکثر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہیں ایسے علاقے بھی جہاں واقعی لوگ پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں جو اعتکاف میں بیٹھے ان سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ مسجد میں پانی کا انتظام یقیناً ہوتا ہے، لوگ انتظام کرتے ہیں وضو کرنے کے لیے اور ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے پانی کا انتظام بڑی وافر مقدار میں کیا جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی لوگوں کو۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے نا، اس کا شکر ادا کرنے میں کیا ہے کہ پانی کی اس نعمت کو ضائع مت کرو۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں بارش کے لیے اور پانی ضائع کرتے جا رہے ہیں، اس رب کو غصہ نہیں آئے گا؟ وہ غضب ناک نہیں ہوگا میرے بھائیوں؟ جس شخص نے یہ پانی جو ہے کسی کو دیا، مہیا کیا، یہ دنیا کی بات مثال دے رہا ہوں، اللہ کے جو نیک بندے پانی کا انتظام کرتے ہیں، اگر وہ دیکھ لے کہ کوئی شخص پانی ضائع کر رہا ہے تو ضرور غصہ کرتا ہے کہ کیوں پانی ضائع کر رہے ہیں، اتنی مشکل سے پانی کا انتظام کیا جائے۔ یہ معمولی انسانوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو سارا انتظام کیے ہوئے ہیں میرے بھائی، پانی ابھی ہے ہمارے پاس تو کیا تقاضا ہے ہمارا؟ حالات اچھے نہیں ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، آج ہماری پانی کی سطح اوپر ہے تو ہم کیوں مامون ہو گئے کہ ہماری پانی کی سطح بھی کبھی نیچے ہو سکتی؟ یہی بات تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی ہے۔ ابھی کل یا پرسوں کے جو تراویح کی نماز ہوئی اس میں جو درس، اس میں ایک آیت یہ بھی تھی میرے بھائیو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ذکر کیا تھا اس میں
کہ یہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، سوچو اے انسانوں، اگر پانی کی سطح کو اللہ نیچے کر دے تو کون ہے جو تمہیں پانی دے سکتا؟ تو جب اس نے دیا ہے تو شکر ادا کرو، پانی کم سے کم استعمال، یہ ہمیشہ ہی ہونا چاہیے، لیکن ایسے حالات میں تو بالکل ہی جو ہے اس کا خیال بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ پانی ہماری طرف سے ضائع نہ ہونے پائے۔ میرے بھائیوں، جب کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں تو ایک چیز اور بھی ہے کہ جب کسی کے بھی گھر جاتے ہیں تو میزبان کی طبیعت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہاں میزبان جیسے کہتا ہے ویسے رہنا پڑتا ہے۔ مہمان اپنی مرضی سے کہیں چاہے تو بیٹھ جائے، کچھ بھی چاہے تو کر لے، کچھ بھی اٹھا لے، کچھ بھی نہیں، میزبان کی مرضی سے اسے رہنا پڑتا ہے۔ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے اعتکاف کے لیے یہاں کا میزبان رب ہے ہمارا، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ میزبان ہے۔ ضیوف الرحمن حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر، وہ پہلا گھر ہے میرے بھائیوں، بیت اللہ الحرام، اس گھر کی زیارت کے لیے، اور جب وہاں طواف کرنے کے لیے جاتے کہتے رحمان کے یہ مہمان ہیں، ضیوف الرحمن، اعتکاف میں آئے ہو، رحمان کے مہمان ہو۔ سوچو کہ یہاں اس کے حکم کے مطابق رہنا ہے، اور اگر ہم نے اس میں کوئی کوتاہی کی تو جو میزبان ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اس کی ناراضگی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر اسی گھر کے اندر سبھی لوگ آتے ہیں، اعتکاف کرنے والے بھی ہوں گے، نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، تراویح کی نماز کے لیے خاص آنے والے لوگ بھی ہوں گے، درس کے لیے آنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ سارے لوگ، ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمانوں کو اگر تکلیف پہنچاؤ گے تو یقیناً وہ اللہ، وہ ہمارا رب ناراض ہوگا۔ اس کی ناراضگی کے بارے میں سوچو کبھی بھی، وہ ناراض ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ نوح علیہ السلام کے دور کی بات یاد رکھیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ سے بارش کی دعا کر رہے ہو تو کیا کرو؟ کہا یہ نوح علیہ السلام نے کہ اپنے رب سے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اگر وہ توبہ قبول کر لے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، تو کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر تو موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اس سے مانگو، رو، گڑ گڑاؤ، وہ بارشیں نازل فرمائے گا، لیکن توبہ کرو، یہ عہد کرو کہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ جو بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، بچیاں ہیں یا بچے ہیں، اسی طریقے سے جن کے گھر کے لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آخر میں پھر یہ بات یاد دلا دوں کہ یہ یقینی بنا لینا کہ گھر میں اللہ کے جا رہے ہیں، وہاں کسی کو کوئی تکلیف ان کی وجہ سے نہ ہو، اللہ کو ناراض کر کے مسجد سے نکلنے کا معاملہ نہ ہو، یہاں ایسی کوئی چیز نہ ہونے پائے، کیونکہ بڑی خدمت ان کی جاتی ہے۔ وہ یہاں رہتے ہیں، ان کے گھر والے کھانے کا انتظام کر کے لے کے آؤ، اور بھی جو ان کے مطالبات ہوتے ہیں سب لے کر کے آتے ہیں، خدمت دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، تو بعض اوقات تو خدمت کرنے والوں کا ثواب ان سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ خدمت تو دوسرے لوگوں نے کیا ان کی جگہ۔ تو اس سب چیزوں کا خیال کریں، اپنے بھی، اپنے بچوں کا بھی۔ اگر کوئی واقعی بیٹھنا چاہتا ہے
تو اس پر پابندی لگائیں کہ اسمارٹ فون لے کر کے نہیں جانا ہے۔ اگر کوئی ضرورت بھی ہوگی تو وہ تو آتے ہی آتے ہیں نماز کے لیے، یہاں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، وہ مل جائیں گے ملاقات، یہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سب جو ہے ضرورت پر کام آتے ہیں۔ جب اسمارٹ فون نہیں تھے تو کیا اعتکاف نہیں ہوتا تھا؟ تب بھی اعتکاف ہوتا تھا، تو آج بھی اعتکاف اس کے بغیر ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی پابندیاں لگائی جائیں تاکہ اللہ کا گھر اس طرح کی چیزوں سے، جو بعض گندی چیزیں بھی پکڑی گئی ہیں اس کے پہلے، اس لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے وہ گندی تصویریں دیکھنا، اس طرح کی چیزیں کرنا، اگر کوئی ایک بھی کیا ہو تو پابندی سب کے اوپر لگتی ہے۔ تو ایسی پابندیاں جو ہے لگنی چاہیے اور اس پر باتیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں، پوری مسجد دعا کرے گی اور کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ یقیناً مضبوط ہو جائے گا اگر اسی نیت کے ساتھ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی اس رمضان کے مہینے میں بھی اور کبھی بھی جو بھی نیکیاں کی ہیں، اے ہمارے رب تو اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے۔ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور بہت ہوئی ہیں اے ہمارے رب، جس کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے، ہم اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ تیرے بندے، تیری مخلوق پانی کے لیے بے چین ہے، پریشان ہیں، اے اللہ تو اپنے دست غیب سے بارش کا انتظام کرتے۔ اے اللہ ظاہر میں تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن تو ہر چیز پر قادر ہے، تو غیب سے اے اللہ اپنے حکم سے، جس حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ پتا پتا ہلتا ہے، اپنے اس حکم سے بارش ہم پر نازل فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ورب حليم۔